آپ کی صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح سے آپ کا دن گزرتا ہے؟ مصروفیت کیا رہتی ہے آج کل؟ بس صبح اٹھ کے تو ناشتے کا وقت ہوتا ہے، ناشتہ کر لیتی ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتی ہوں، پھر چلی جاتی ہوں اسکول۔ میں خود کو اب گاڑی چلانی چھوڑ دی ہوئی ہے 2 سال سے، کیونکہ مجھے راستہ بھول جاتا ہے، اچھا، تو ڈرائیور لے جاتا ہے، وہی واپس لے آتا ہے۔ بس وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کسی وقت انٹرویو کرنا ہوتا ہے، کسی وقت کو فیکلٹی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، وہ کر لیتی ہوں۔ اچھا، اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیے، قانون کی تعلیم کی طرف کیسے راغب ہوئی؟ پڑھائی کا مجھے شوق نہیں تھا، لیکن طالب علم اچھی تھی، ہمیشہ کلاس میں ڈسٹنکشن لیتی تھی، فرسٹ آتی تھی۔ اتفاق سے میں نے ایک دن اخبار میں دیکھا کہ اشتہار ہے کہ جی فلاں تاریخ کو لاء کے امتحان کے داخلے بند ہو رہے ہیں۔ ان زمانوں میں 100 کے 200 روپے فیس تھی۔ میں نے سوچا چلو کیا جا رہا ہے، میں نے جمع کرا کے اور امتحان دے دیا، بس ایسے ہی ہوا۔ اور میرے شوہر بڑے میرا مذاق اڑا رہے تھے، کہتے تھے اتنا آسان تو نہیں ہے قانون کی تعلیم۔ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، نہیں ہوگا تو فیل ہو جاؤں گی۔ فیل کیا ہونا، جیسے رزلٹ نکلا میں جا کے دیکھا وہاں یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ، تو میرے نمبر سب سے زیادہ تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے طالب علم کو زیادہ محنت نہیں کرتے۔ اچھا، پڑھائی کے حوالے سے کوئی دباؤ تھا یا آپ کو خود ہی پڑھنے کا شوق تھا؟ میرے بچپن میں ایسا نہیں تھا، گھر میں میں اکیلی تھی، بس جتنی تعلیم میں نے حاصل کرنی تھی میں نے کر لی۔ جاوید اقبال صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ میری ملاقات نہیں تھی ہوئی کبھی بھی۔ میں تو اپنے والد کے ساتھ یہ امریکہ گئے تھے، جو سٹیزنز ایکسچینج پروگرام میں، میرے والد، تو وہاں ڈاکٹر صاحب یونائٹڈ نیشنز کی ڈیلیگیشن میں گئے ہوئے تھے، وہاں یونائٹڈ نیشنز لاؤنج میں میری اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، بچوں کی تربیت میں کس کا کردار زیادہ ہے، آپ کا یا جاوید اقبال صاحب کا؟ ڈاکٹر صاحب تو زیادہ مصروف رہتے تھے اپنے پیشے میں، اور بچے جو تھے بڑھاپے کی اولاد تھی، ان کی میرا اور ان کی عمر میں بڑا تفاوت تھی، تو میں ہی بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا، 2 دفعہ دن میں ایچسن میں پڑھتے تھے، صبح بھی لے جانا پھر واپس لے آنا دوپہر کو، پھر دوپہر کو لے کے جانا۔ جاوید اقبال صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کچھ شیئر کیجئے، عمروں میں خاصی تفاوت تھی، کس طرح کا رویہ ان کا رہتا تھا آپ کے ساتھ؟ فنون لطیفہ میں بڑی دلچسپی تھی، اور بات کرنے کا انداز بھی خوب تھا۔ میری والدہ کو رشتہ نہیں پسند تھا، کہتے تھے آپ کی عمر میں اتنی تفاوت ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا دیکھیے، تھوڑا وقت اگر اچھے انسان کے ساتھ گزرے نا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ لمبا وقت کسی بےہودہ شخصیت کے ساتھ گزرے۔ صحیح۔ تو ایسے ہی گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو تو اب گزرے ہوئے 15 سال ہو گئے۔ سنا ہے جاوید اقبال صاحب کو میوزک خاصا پسند تھا، اور انہوں نے کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس کو بجانا بھی سیکھا تھا۔ بہت بہت میں نے سیکھا تو کہنے لگی بس آپ چھوڑ دیں، میرا خیال ہے یہی کافی ہے۔ ستار بجاتے تھے، طبلہ بجاتے تھے، بس ان زمانوں میں یہی ہوتا تھا۔ کس کو سننا اچھا لگتا ہے، پاپ میں اور پھر کلاسیکل میں؟ سہگل تھے، پنکج ملک تھے، یہی ان زمانے میں مشہور تھے گائک۔ مکیش تھے۔ اب تو مجھے بھی نہیں پتا، میں تو کبھی سنتی نہیں کہ کون کون ہے، بڑے بڑے نئے نئے نکل آئے ہوئے ہیں پاپ سنگر۔ جاوید اقبال صاحب کس کو سننا پسند کرتے تھے؟ نور جہان تھی، نور جہان بہت، میں سمجھتی ہوں انہوں نے عروج دیکھا، آج بھی ان کے گانے جو ہیں بڑی ان کی شہرت ہے۔ جی، خاص طور پہ پنجابی میوزک، پنجابی میں بہت اچھا گاتے۔ لکھنے کا شوق ہے؟ بس ایسے چھوٹے موٹے آرٹیکل لکھ لیا کرتی تھی اخبار کے لیے، کبھی کبھی چھپ بھی جاتے تھے، لیکن کچھ زیادہ انہیں مارکس سے نہیں۔ عدالتی نظام کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، آپ عدالتی نظام کا حصہ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں اور انہیں کس طرح سے سدھارا جا سکتا ہے؟ جتنی دیر میرے شوہر رہے ہیں صدر بار یا جج رہے، اتنی دیر میں نے دہلیز نہیں پار کی، میں کبھی نہیں گئی، بس گھر میں ہی رہی، کتابیں پڑھ لی اور بس یہیں تک محدود رہی۔ جس وقت ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے تب میں نے
اپنا قدم داخل کیا ہائی کورٹ میں، پریکٹس بھی کی بڑی جتنی بھی مجھ سے ہو سکتی تھی، اور پھر مجھے جج بنایا گیا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کی میں پہلی خاتون جج تھی، میرے ساتھ فخر النساء کھوکھر تھی۔ بڑا اچھا وقت گزرا، ان زمانوں میں کوئی اس میں گنجل یا پیچ نہیں تھے، آسان تھی زندگی۔ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں مشکلات، میں نے کبھی اس طرف جانے کا رخ ہی نہیں کیا، مجھے تو 20 سال ہو گئے، میں کبھی عدالت ہی میں نہیں گئی۔ اچھا، آنٹی ڈورس کے حوالے سے بتائیے، وہ جاوید منزل کیسے پہنچی؟ کبھی ساری عمر اقبال کا اپنا گھر نہیں تھا، کرائے کے گھروں میں رہتے تھے۔ اچھا، پھر ان کی والدہ جو تھی، ان کو یہ بڑا احساس تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہماری عمریں کافی ہو گئی ہیں، اور اب یہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، تو کیا بنے گا۔ انہوں نے 500 روپے مہینہ کماتے تھے ایک علامہ صاحب، اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے کچھ بھی۔ 100 روپے مہینہ جاوید کی والدہ بچاتی تھی، اور ان سے انہوں نے جاوید منزل کا پلاٹ لیا، پھر اس پہ یہ گھر بنایا۔ جب میری شادی ہوئی ہے تو میں بیاہ کے جاوید منزل میں آئی تھی، علامہ اقبال روڈ پہ، اس کو اب کہتے ہیں گڑی شاہو میں، جی جی، وہاں پہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے سامنے۔ بہت قدیم اندازے کا بنا ہوا تھا انداز کا، لیکن وہی اینٹیں بھی تقریباً کچی تھی، سیمنٹ نہیں تھا، گارے کا چنائی تھی، بس وہ بھی اچھا تھا، بڑا ٹھنڈا رہتا تھا گرمیوں میں۔ اچھا، وہ واقعہ شیئر کیجئے جس میں جب آنٹی ڈورس جو ہیں وہ جاوید منزل پہنچیں تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کا بہت خاص طرح سے استقبال کیا، اپنا بستر چھوڑا، صوفے پہ بیٹھ کے لباس تبدیل کیا، وہ کیا ذہن میں آپ کے؟ اس لیے کہ باہر سے آ رہی تھی نا، تو بڑے لوگوں سے انہوں نے کہا، جب ان کی ایریا گزر گئی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، تو کوئی خاتون بھیجے۔ تو جس سے بھی بات کرتے تھے وہ خاتون آگے سے کہتی تھی پہلے میرے ساتھ نکاح کرے تو پھر میں آؤں گی۔ اقبال کہنے لگے میں تو بستر میں رہتا ہوں ہر وقت، تو میں کیسے کسی کے ساتھ نکاح کروں، جو آئے وہ صرف بچوں کی خاطر آئے۔ تو پھر یہ آنٹی ڈورس علی گڑھ میں ان کے برادر نسبتی تھے، تو انہوں نے ان کا نام بتایا، تو علامہ نے کہا آپ ضرور بھیج دیجیے گا، آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی بہتر حالات ہوں گے۔ انہوں نے کوئی شرائط نہیں نہ لگائی آنٹی ڈورس سے، وہ آ گئی۔ جرمن تھی تو پنجابی انہوں نے سیکھ لی، اردو بھی سیکھ لی، بچوں نے نہیں سیکھی کوئی زبان ان سے۔ ان کی بینائی علامہ کی کوئی صحیح نہیں رہی تھی پچھلی عمر میں، تو آنٹی ڈورس ان کا کھولتے تھے خطوط وغیرہ اور ان کو پڑھ کے سناتے تھے، پھر وہ جواب تحریر کروا دیتے تھے اور بھیج دیتے تھے۔ آنٹی ڈورس کی شخصیت کیسی تھی؟ اور کھانا بڑا اچھا پکاتی تھی، سوپ وغیرہ بڑے اچھے بناتی تھی، علامہ کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ تو بس میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے اپنی آخری عمر میں یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمت بھیج دی وہاں۔